بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد دوم، صفحہ 73، ریکارڈنگ نمبر 15۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں تم کو کہ پہنچاؤ امانتیں ان کے حقداروں کو، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو فیصلہ کرنا انصاف کے ساتھ۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی اچھی نصیحت کرتے ہیں تم کو اس کے ذریعے۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والے خوب دیکھنے والے ہیں۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے، کہا مانو اللہ کا اور کہا مانو اللہ کے رسول کا اور ذمہ داروں کا تم میں سے، پس اگر مختلف ہو جاؤ تم کسی چیز میں تو لوٹاؤ اس کو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف، اگر وہ تم یقین رکھتے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، یہ بات بہتر ہے اور اچھی ہے۔ انجام کے اعتبار سے ان تحکموا ان مصدریہ ہے، نعم ما مرکب کلمہ ہے، نعم اور ما سے میم کا میم میں ادغام ہوا، بھی کی ضمیر ما کی طرف لوٹتی ہے۔ ما عام ہے، مراد مذکورہ دونوں باتیں ہیں۔ اولی الامر ذمہ داروں سے مراد حکام اور علماء ہیں۔ آخری نبوت اور آخری کتاب بنی اسماعیل کی امانت ہے، ان کا یہ حق تسلیم کرو۔ اب بنی اسرائیل کو ایک قیمتی نصیحت کرتے ہیں کہ آخری نبوت اور آخری کتاب بنی اسماعیل کا حق ہے اور ان کی یہ امانت ان تک پہنچاؤ، ان میں خیانت مت کرو، ذریت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری سب باتیں سن رہے ہیں اور تمہارے احوال سے پوری طرح باخبر ہیں۔ امانت قبول حفاظت چیز کو کہتے ہیں۔ امانت رکھنا یعنی حفاظت کے لیے کوئی چیز کسی کو سپرد کرنا۔ پھر امانت کے بہت درجے ہیں۔ نمبر 1، سب سے اہم امانت تکلیف شرعی ہے، یعنی اللہ کے احکام پر عمل کرنا ہے۔ اس کا ذکر سورۃ الاحزاب آیت 72 میں ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ بے شک ہم نے امانت آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی، پس انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کیا اور وہ اس سے ڈر گیا اور انسان نے اس کو اٹھایا۔ اس آیت میں امانت سے مراد تکلیف شرعی ہے، یہ ذمہ داری انسان نے قبول کی ہے۔ آیت زیر تفسیر میں بھی امانت سے یہی ذمہ داری مراد ہے، یعنی آخری نبوت اور آخری کتاب بنی اسماعیل کا حق ہے، ان کا یہ حق تسلیم کرو، زبردستی اس پر قبضہ مت کرو۔ ذریت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرو، یہ قیمتی نصیحت ہے، اس کو پلے باندھو۔ نمبر 2، عہدہ بھی ایک امانت ہے، اس لیے وہ اہل ہی کو سونپنا چاہیے، نہ اہل کو عہدہ سونپنا امانت کو ضائع کرنا ہے۔ ایسی صورت میں قیام کا انتظار کرنا ہوگا۔ اب دنگے فساد اور فتنے برپا ہوں گے جب نہ اہل کو صدر مملکت، خلیفہ یا کسی تنظیم کا صدر یا سیکریٹری بنا دیا جائے تو جھگڑے کھڑے ہوں گے، اور واقعی اہل کو عہدہ سونپا جائے تو امن و امان قائم ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے، عہدہ کو امانت سے تعبیر کیا ہے۔ یہ ایک بدو نے سوال کیا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانتیں ضائع کی جائیں تو قیامت کا انتظار کر۔ بدو امانتیں ضائع کرنے کا مطلب نہیں سمجھا۔ اس نے پوچھا امانت کیسے ضائع ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب معاملہ نہ اہل کو سونپا جائے تو قیامت کا انتظار کر۔ بخاری شریف 59۔ پس یہ بھی آیت کے پہلے جز ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا میں شامل ہے۔ نمبر 3، قضا بھی ایک امانت ہے۔ جب لوگ کسی حاکم یا قاضی کے پاس کوئی معاملہ لے کر جاتے ہیں تو یہ امید لے کر جاتے ہیں کہ یہ فیصلہ انصاف سے ہوگا، کوئی رعایت یا خمبہ داری نہیں ہوگی، پس انصاف کا خون کرنا بھی امانت کو ضائع کرنا ہے۔ اس کا ذکر وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
میں ہے، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے فیصلہ کرو، اور دونوں حکموں میں مناسبت یہ ہے کہ بین الناس سے مراد ذریت ابراہیم علیہ السلام ہے، یعنی فیصلہ انصاف سے کرو کہ آخری نبوت اور آخری کتاب کس کا حق ہے، بنی اسرائیل کا یا بنی اسماعیل کا۔ حقدار کو اس کا حق پہنچاؤ اور اس پر ایمان لاؤ۔ نمبر 4، اطاعت بھی ایک امانت ہے۔ جب کسی کو امیر یا حاکم بنا دیا تو اب اس کی اطاعت فرما برداری ضروری ہے، اس کے بغیر حاکم اپنی ذمہ داری سے کیسے خدا برا ہوگا۔ اس لیے اگلی آیت میں اللہ و رسول کی اطاعت کے بعد اولی الامر کی اطاعت کا بھی حکم دیا۔ نمبر 5، پھر عام امانتیں ہیں جو کبھی کسی چیز کو سپرد کی جائے، کسی کو سپرد کی جائے اس کا حق ادا کرنا ضروری ہے۔ حدیث میں ہے لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس میں امانت داری نہیں وہ بے ایمان ہے۔ ایک مدرس ہے اور اس کے پاس طلباء کا وقت امانت ہے، اگر وہ اس کو ضائع کرتا ہے تو وہ طلباء کا حق مارتا ہے۔ ایک کارکن ہے، اس کا مفوضہ کام امانت ہے، اگر وہ اس کو صحیح طریقہ پر بجا نہیں لاتا وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ حتیٰ کہ فرمایا المجالس بالامانہ، مجلس میں جو بات کہی جائے وہ امانت ہے، بے اجازت اس کو دوسروں تک نقل کرنا جائز نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں امانت میں خیانت کو نفاق کی علامت قرار دیا ہے۔ یہ دونوں آیات کا خلاصہ ہے، آگے تفصیل ہے۔ آیات کا شان نزول۔ آغاز اسلام سے پہلے باشندگان مکہ نے بیت اللہ اور حج اور دیگر اہم کام آپس میں بانٹ رکھے تھے۔ تقریباً تمام سربراہ آوردہ خاندانوں میں کوئی نہ کوئی اہم خدمت یا عہدہ بطور وراثت چلا آتا تھا۔ چنانچہ ایک اہم خدمت بیت اللہ کھولنے، بند کرنے اور اس کی کنجی سے متعلق بھی تھی۔ اس کو حجابت اور صدانت کے نام سے موسوم کر رکھا تھا، اور یہ پشتہا پشت سے خاندان بنو طلحہ میں چلی آتی تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت سے سرفراز ہوئے تو اس وقت یہ خدمت حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق تھی۔ آپ آ گئے، کیا ہوا، یہ خود انہیں کی زبانی سنیے۔ فرماتے ہیں کہ ابھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ ہی میں قیام پذیر تھے، یعنی ہجرت نہ ہوئی تھی۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ملے اور اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ میں نے نہایت گستاخانہ جواب دیا کہ کیا مذاق کرتے ہو، تم یہ سمجھے ہوئے ہو کہ میں تمہارا کہنا مان جاؤں گا؟ حالت تو یہ ہے کہ تم نے ایک نئے دین کا شاخسانہ نکال کر پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جواب پر کچھ نہیں فرمایا۔ ہمارا یہ دستور تھا کہ پیر اور جمعرات کے دن عام زیارت کے لیے بیت اللہ کھولا کرتے تھے۔ ایک روز کسی موقع پر بیت اللہ کھلا ہوا تھا، لوگ زیارت کر رہے تھے، آپ نے بھی اندر جانا چاہا۔ میں نے اس موقع پر جو کچھ میرے منہ میں آیا خوب بکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کی بار بھی سکوت فرمایا، صرف اس قدر فرمایا کہ عثمان، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک روز اس کی چابی میرے ہاتھ میں ہو اور میں جسے چاہوں دوں۔ میں نے کہا یہ تو تب ہی ہو سکتا ہے کہ قریش پامال ہو چکے ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ وہ آبرومند ہو چکے ہوں گے۔ اب تو اس قدر فرما کر بیت اللہ کے اندر تشریف لے گیا اور میرا دل بے قابو ہو گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ جو کچھ فرما دیا گیا ہے بس وہی ہوگا۔ اس کے بعد میں برابر اسلام لانے کے لیے کوشش کرتا رہا۔ ہر بار قوم کے لوگ مجھے ایسی دھمکیاں دیتے کہ ارادہ کمزور پڑ جاتا۔ آخرکار وہ وقت آ گیا، مکہ مکرمہ آپ کے ہاتھ پر فتح ہو گیا۔ جس دن یہ واقعہ پیش آیا، مجھ سے آپ نے کنجی طلب کی، میں نے لا کر پیش کر دی۔ بیت اللہ میں تشریف لے گئے، باہر تشریف لے آئے، مجھے کنجی عنایت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لو یہ تمہارے پاس ہمیشہ نسلاً بعد نسلاً رہے گی، اور جو بھی تم سے اسے چھیننے کی کوشش کرے گا وہ ظالم ہوگا یا کافر۔ عثمان، تمہیں اللہ رب العزت نے اپنے گھر کی وجہ سے امان دے دی، لہٰذا اس گھر کی خدمت کے صلہ میں جائز طریقہ سے جو کچھ تمہیں ملے لے سکتے ہو۔ میں چلنے لگا تو آپ نے مجھے یاد فرمایا۔ میں حاضر ہوا، ارشاد ہوا، کیوں عثمان؟ وہی ہوا جو ایک موقع پر کہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے اشارے سے پورا واقعہ مجھے تازہ ہو گیا اور میں بے ساختہ پکار اٹھا، اشہد انک لرسول اللہ، ہدایت القرآن جلد 2 93 کاشفی۔
حضرت فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس روز جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے باہر تشریف لائے تو یہ آیت آپ کی زبان پر تھی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ اس سے پہلے میں نے یہ آیت کبھی آپ سے نہ سنی تھی۔ ظاہر ہے یہ آیت اس وقت خوب جوف کعبہ میں نازل ہوئی تھی۔ اسی آیت کی تعمیل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ عثمان بن طلحہ کو بلا کر کنجی ان کو سپرد کی، کیونکہ عثمان بن طلحہ نے جب یہ کنجی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی تو یہ کہہ کر دی تھی کہ یہ امانت آپ کے سپرد کرتا ہوں، اگرچہ ضابطہ سے ان کا یہ کہنا صحیح نہ تھا، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ہر طرح کا اختیار تھا کہ جو چاہیں کریں، لیکن قرآن کریم نے صورت امانت کی بھی رعایت فرمائی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ہدایت کی کہ کنجی عثمان ہی کو واپس فرما دیں۔ حالانکہ اس وقت حضرت عباس، حضرت علی رضی اللہ عنہما نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی تھی کہ جس طرح بیت اللہ کی خدمت سقایا اور سندانہ ہمارے پاس ہے، یہ کنجی برداری کی خدمت بھی ہمیں عطا فرما دیجیے۔ مگر آیت مذکورہ کی ہدایت کے موافق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست رد کر کے کنجی عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو واپس فرمائی۔ تفسیر مظہری۔ یہاں تک آیت کے شان نزول پر کلام تھا۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ آیت کے شان نزول اگرچہ کوئی خاص واقعہ ہوا کرتا ہے لیکن حکم عام ہوتا ہے جس کی پابندی پوری امت کے لیے ہوتی ہے۔ معارف القرآن شفیعی۔ اس کے بعد ایک قاعدہ سمجھ لیں، قرآن کریم جب کوئی مضمون اٹھاتا ہے اس کو ممکنہ حد تک بڑھاتا ہے، اس کو عام بھی کرتا ہے۔ یہاں مقصود کلام تو یہی ہے کہ آخری نبوت اور آخری کتاب بنی اسماعیل کا حق ہے، ان کا یہ حق تسلیم کرو اور امانت حقداروں کو پہنچاؤ۔ باقی تفصیل آگے ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں امانت والوں کو پہنچاؤ۔ یہ حکم عام ہے، امانت خواہ کسی کی ہو، مسلمان کی ہو یا غیر مسلم کی، چھوٹی ہو یا بڑی، اہم ہو یا غیر اہم، حکم یہ ہے کہ وہ امانت جس کی ہے اس کو پہنچا دی جائے، اس میں رتی بھر خیانت نہ کی جائے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان کوئی فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یہ پہلے حکم کی مثال ہے۔ جب لوگ کوئی جھگڑا لے کر حاکم کے پاس آتے ہیں تو وہ امید لے کر آتے ہیں کہ انصاف سے فیصلہ ہوگا۔ فیصلہ ایک امانت ہے، اس میں امانت داری کا پورا لحاظ رکھو، رعایت طرفداری نہ ہو ورنہ تم لوگوں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاؤ گے۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کے ذریعے یعنی ادائے امانت اور انصاف سے فیصلہ کرنے کے حکم کے ذریعے تمہیں کیسی اچھی نصیحت کرتے ہیں، یعنی یہ دونوں حکم تمہارے لیے سراسر مفید ہیں، ان کی تعمیل کرو گے جو تمہارا بھلا ہوگا۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والے خوب دیکھنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری کھلی چھپی موجودہ اور آئندہ باتوں کو خوب جانتے ہیں اور تمہارے اعمال سے خوب واقف ہیں۔ تمہارا فائدہ ان دو حکموں پر عمل کرنے میں ہے۔ اگر کبھی تمہیں امانت داری یا انصاف کرنا مفید معلوم نہ ہو تو حکم الہی کے مقابلہ میں اس کا اعتبار نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا کہنا مانو اور اللہ کے رسول کا کہنا مانو، یہی تکلیف شرعی کی تعمیل ہے۔ بس یہ ادائے امانت کی تیسری مثال ہے۔ اطیعوا مقرر اس لیے لایا گیا ہے، قرآن و حدیث کے احکام میں منہج فرق ہوتا ہے، اگرچہ دونوں وحی جلی ہیں، اور سنت متواترہ سے کہ صریح حکم کا منکر کافر ہے، اور تم میں سے جو لوگ حکومت کے ذمہ دار ہیں ان کا کہنا مانو، یہ اطاعت حکام کا حق ہے۔ پس یہ ادائے امانت کی چوتھی مثال ہے۔ کوئی بھی حاکم جو کسی کام پر مقرر ہو اس کا حکم ماننا ضروری ہے۔ یہ حکم اللہ و رسول کی اطاعت کے بعد لایا گیا ہے، اطیعوا مقرر نہیں لایا گیا۔ اس میں اشارہ ہے کہ حکام کے جو احکام قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے وہی واجب التعمیل ہوں گے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔
پھر اگر کسی بات میں تمہارے درمیان حاکم اور محکومین کے درمیان اختلاف ہو جائے کہ حاکم کا حکم شریعت کے مطابق ہے یا نہیں، تو تم اس کو اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف لٹاؤ اگر تمہارا اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے۔ یعنی اگر قرآن و سنت میں صراحت ہو تو اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے اور اختلاف کو دور کر دینا چاہیے۔ قرآن و سنت میں کوئی واضح بات نہ ہو تو مجتہدین علماء اخذ و استنباط سے کام لیں۔ اولی الامر کا مزاج بدل جائے گا اور مجتہدین کا فیصلہ حاکم محکوم سب کو ماننا ہوگا۔ مسائل اجتہادیہ کا بھی یہی حکم ہے۔ ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ بات بہتر ہے انجام کے اعتبار سے مفید ہے، یعنی آپس میں جھگڑنے یا اپنی رائے کے موافق فیصلہ کرنے سے اس رجوع کا انجام بہتر ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔